یہ جو ایجاب اور قبول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے دم تک ہم ایک ساتھ رہیں گے، اس بندھن کو نہیں توڑیں گے۔ اور پھر حقوق مقرر کیے گئے، جس طرح عورت پہ مرد کے حقوق ہیں، اسی طرح مرد پہ عورت کے حقوق ہیں۔ سورہ بقرہ میں جن الفاظ کے ساتھ حقوق کا ذکر ہوا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے حقوق ہیں جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں۔ یہ بہت جامع جملہ ہے۔ حق ہونے میں یہ دونوں برابر ہیں، البتہ دائرہ کار مختلف۔ عورتوں کا دائرہ کار یہ خانہ داری ہے، اور مردوں کا دائرہ کار گھر سے باہر کے جو کام ہے وہ مردوں کے ذمے ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خانہ داری کے جو مسائل ہیں، جو اصول ہیں، اس کی معمولی جزیات بھی قرآن میں اللہ نے تفصیلاً ذکر کیا کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ حالانکہ قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں وہ اجمالی طور پہ بیان کیے گئے، تفصیل اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے اس کی تفصیل کی۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم قرآن میں ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کتنی قائم کرو، کون کون سے وقت میں کرو، رکعات کتنی، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ زکوٰۃ کا حکم ہوا، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، کتنی مقدار دینی ہے، کب دینی ہے، کس کو دینی ہے، اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں مذکور۔ اور میاں بیوی کے جو حقوق ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے امن امان کے لیے جو بنیاد ہے وہ گھر کے مسائل۔ گھر میں میاں بیوی کے تعلقات آپس میں بہتر ہوں گے، اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو بچے دیکھ کر وہ نئی نسل جو بن رہی ہے ان کے تعلقات بھی بہتر بنیں گے۔ اور اگر گھر میں جھگڑا ہے، ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بچے اسے دیکھتے ہیں، تو بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد یہ جھگڑے ہی کرنے ہیں بس، پھر آگے ان کی شادی وہ جھگڑا در جھگڑا، یہ جو معاشرہ ہے سارا خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو بنیاد بنایا۔ یہی بنیاد ہے کہ اگر گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے، میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہو جائے تو پورا معاشرہ بہتر ہوگا۔ اور شیطان کو سب سے پسندیدہ جو شیطان کا کام ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرائے۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے جو بار بار ہم سنتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے جو شاگرد ہیں ان کو پھیلاتا ہے لوگوں میں بدکاری، گناہ کے کام کے لیے۔ جب واپس آتے ہیں کارگزاری سنتا ہے، ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو نماز سے روکا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو تلاوت سے روکا، ذکر سے روکا، مسجد جانا چاہتا تھا، قرآن سننا چاہتا تھا، میں نے اس سے روکا۔ اور ایک ضعیف سا شیطان کہتا ہے میں آج کوئی خاص کام نہیں کر سکا، میں ایک گھر میں گیا، میاں بیوی میں غلط فہمی میں نے پیدا کر دی، ان کا آپس میں جھگڑا کروایا اور وہ الگ ہو گئے، ناراض ہو گئے ایک دوسرے سے۔ تو
ابلیس کہتا ہے کہ سب سے بہترین کام تم نے کیا ہے، آج کی کارگزاری میں پوزیشن لینے والے پہلے نمبر پہ تم آئے، تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے یہ بنیاد ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں تفصیلاً کیا۔ عورتوں کے حقوق کا ذکر ہوا اور مردوں کے حقوق کا ذکر ہوا۔ اب اس آیت میں ان حقوق کے بعد شوہر کا جو مقام ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق تو آپس میں ہیں، لیکن جو مرتبہ اور مقام ہے وہ شوہر کو حاصل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قوام کا معنی ہے نگران، انتظام چلانے والا، کہ یہ جو مرد ہیں یہ عورتوں کے نگران ہے، منتظم ہے، حاکم ہے، عورتیں محکوم ہے۔ سورہ بقرہ میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ، کہ مردوں کو اس عورت پہ درجہ حاصل ہے، مقام حاصل ہے۔ ابتدا میں ایسا ہوا کہ ایک صحابی ہیں زید بن ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیٹی حبیبہ کا نکاح سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ ان کا آپس میں کوئی گھر میں تلخ کلامی ہوئی، جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے اٹھ کے ان کو تھپڑ مارا، اپنی بیوی کو زور کا تھپڑ مارا۔ وہ گئی اپنے والد کے پاس سے لے گئی اور جا کے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت لگائے کہ حضرت میں نے اپنی بیٹی سعد کو دی تھی اور اس نے اس کو تھپڑ مارا۔ اب ابتدا میں عورتوں کو مارنے کو بالکل پابندی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینکم القصاص، ان میں قصاص ہونا چاہیے۔ جتنے زور کا تھپڑ شوہر نے بیوی کو مارا ہے اتنے زور کا بیوی اس کو مارے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی اور وہ اٹھ کے جانے لگے، اس موقع پہ یہ آیت اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا دوبارہ اور دوبارہ بلا کے کہا میں نے جو بات کہی تھی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے شوہر کو مقام دیا ہے اور ہلکی مار مارنے کی بھی اجازت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابتدائی اسلام میں مرد اپنے عورتوں کو مارتے بھی تھے، پھر مطلقاً پابندی لگ گئی کہ کوئی شوہر اپنے بیوی کو مار نہیں سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عورتیں شیر بن گئی، سر پہ چڑھنے لگی۔ پھر اللہ نے حکم اتارا کہ ہلکی مار مارنے کی بھی اجازت ہے اگر وہ نافرمانی کرے۔ تو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اب ایک ہی باپ کی اولاد ہے، مرد عورت یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں۔ ایک ماں باپ کی اولاد میں بعضوں کو فضیلت ملے، بعضوں کو فضیلت نہ ملے، بعضوں کو حاکم بنایا جائے، بعضوں کو محکوم بنایا جائے۔ اس کی وجہ، اس کی دو وجہ یہاں پہ ذکر ہے۔ مرد کی فضیلت کی وجہ، ایک وجہ تو یہ بما فضل اللہ،
اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعضکم علی بعض، بعضوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، یعنی مردوں کو عورتوں پہ فضیلت اللہ نے دی ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مرضی ہے جسے وہ فضیلت دینا چاہے۔ جیسے جگہوں میں بیت اللہ کو اللہ نے فضیلت دی ہے، دوسرے جگہوں سے یہ سب اللہ کی زمین ہے، لیکن بعض جگہیں جو مساجد بنتے ہیں، اللہ کا گھر بنتا ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ، عورتیں اپنے فطری طور پہ ان کے عقل میں بھی کمی ہوتی ہے، دین میں بھی کمی ہوتی ہے۔ ایک عورت نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقل میں فتور کیا ہے، کمی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بھولنے کا مادہ زیادہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا شہادت کے معاملے میں۔ اگر دو عورتیں ہوں عام معاملات میں، بعض معاملات ایسے ہیں وہاں عورت کی گواہی قبول ہی نہیں کی جاتی، حدود اور قصاص میں عورت کی گواہی نہیں سنی جاتی، اور عام معاملات میں دو مردوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی، یعنی کہ دو عورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ اور دین کا پوچھا کہ دین میں کیا کمی ہے؟ فرمایا کہ دیکھو تم مہینے میں کتنے دن ایسے ہوتے ہیں جس میں تم نماز نہیں پڑھ سکتی ہو، قرآن کو نہیں چھو سکتی ہو، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہو، تو یہ دین میں کمی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ مرد میں ایسی صلاحیت رکھی ہے، ایسی قدرت رکھی ہے جو عورت میں نہیں رکھی گئی۔ ایک وجہ تو یہ، اور دوسری وجہ فضیلت کی وہ بما انفقوا من اموالہم، جو مرد ہوتا ہے وہ عورت پہ خرچ کرنے والا ہے، تو خرچ کرنے والا یہ افضل ہوتا ہے جس پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اس میں وہ جو سوال تھا کہ میراث کے اندر عورت کے مقابلے میں مرد کو ڈبل حصہ کیوں ملتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کو سنگل اور بیٹے کو ڈبل ملتا ہے، بہن بھائی ہیں، بہن کو سنگل اور بھائی کو اس کا ڈبل ملتا ہے۔ اس کا جواب بھی ہو گیا کہ مرد خرچ کرنے والے ہیں، ان کے ذمے خرچ کرنا ہے، اور عورت کے ذمے خرچ کرنا نہیں ہے۔ عورت شادی سے پہلے اپنے والدین کے گھر ہوتی ہے تو اس کا نان نفقہ، اس کی رہائش کا انتظام اس کے والدین کریں گے، اور شادی کے بعد اس کا نان نفقہ، اس کی رہائش، یہ سارا انتظام اس کی شوہر پہ۔ تو لہٰذا عورت کے لیے کہیں کوئی خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، اور مرد پہ خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے۔ ان دو وجوہات کی بنا پر، ایک وجہ تو کسبی ہے اور ایک وجہ وہبی ہے، اللہ کی دین، اللہ تعالیٰ نے مرد میں ایسی صلاحیت رکھی ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بحر محیط میں لکھا ہے یہ جو حکومت کرتے ہیں، یہ حکومت تخلف کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے بھی یہ شرطیں ہیں۔ وہ بندہ کرے گا جس میں صلاحیت ہو، جس میں اس کے صلاحیت موجود ہے، اس کے لیے کام۔ تو اب ان دو وجوہات کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو، یعنی کہ عورت کے مقابلے میں مرد کو فضیلت دی ہے، اور شوہر جو ہے وہ گھر کا حاکم ہوگا، گھر کا نگہبان ہوگا، گھر کا انتظام چلانے والا ہوگا، عورت سربراہ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی نے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسریٰ فوت ہو گیا اور اس کی بیٹی کو حاکم بنایا گیا، تخت-نشین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف یفلح قوم لن یفلح قوم ولوا امرهم الی امرأۃ، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کیے ہوں۔ تو یہی معاملہ گھر کا بھی ہے، گھر کا جو انتظام ہے، جو معاملات ہیں، وہ سب آج شوہر کے پاس ہونے چاہیے۔ امیر البیت هو الرجل، گھر کا نگران، گھر کا سربراہ، گھر کا بڑا وہ مرد ہی ہوگا۔ اب عورتوں کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی امارت کو، اپنے شوہر کی حاکمیت کو تسلیم کرتی ہے، اس کو وہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی حاکمیت کو تسلیم کرے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی فضائل احادیث میں بھی ہے اور یہاں اس آیت میں بھی ذکر ہے۔ اور دوسری عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتی، وہ خود گھر کا نگران بننا چاہتی ہے، اپنے شوہر کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتی۔ اب ایسی جو نافرمان عورت ہے، بیوی ہے، اس کے اصلاح کے لیے جو طریقے ہیں اس آیت میں ذکر ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن